یہ درست ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا ہے کا شور پوری دنیا میں سنا جا رہا تھا، اس لیے ایران کو بھی اس کی خبر ہونی چاہیے تھی۔ اگر خبر تھی تو وہ اپنی مسلح افواج کے چوٹی کے جرنیلوں کی حفاظت کیوں نہ کر سکا، اور دشمن اس کے فوجی کمانڈروں اور ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ یہ سوال بہت اہم ہے، مگر یہ وقت ایران سے ان سوالوں کے جواب مانگنے کا نہیں، بلکہ آزمائش کی اس مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہے۔ اس لیے کہ ہماری طرح ایرانی باشندوں کے سینوں میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقدس کلمہ معجزہ رہتا ہے، اس لیے کہ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کی طرح تہران اور اصفہان کی مسجدوں سے بھی اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہوتی ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو کائنات اور انسانوں کا خالق اور حضرت محمد کو آخری نبی مانتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ امت مسلمہ کا رکن ہے، اور مصیبت کی گھڑی میں اس کی مدد کرنا دنیا بھر کے مسلمانوں کا فرض بن جاتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی اپنی تقریروں میں کسی فرقے کا نہیں، صرف اسلام کا نام لیتے ہیں، مخلوق سے نہیں صرف خالق سے مدد مانگتے ہیں، اور قرآن سے دوری کو ہی مسلمانوں کے مسائل اور مصائب کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن باہو غزہ میں جس طرح معصوم بچوں، عورتوں اور نہتے انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے، اس سے واضح ہو چکا ہے کہ اس شخص کا انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں۔ خود اسرائیل کے عوام اور یہودیوں کی کئی تنظیمیں بھی اس کی مذمت کر چکی ہیں۔ اس کے گرینڈ پلان سے سب باخبر ہیں، کیونکہ وہ اپنے مذموم عزائم کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ پورے مڈل ایسٹ پر قبضہ کرنے کے علاوہ ایران کے جوہری اثاثوں کو تباہ کرنا اس کے ایجنڈے کے اہم ترین اہداف ہیں۔ ایسا کر کے وہ پورے خطے کا چودھری بننے کا خواہش مند ہے۔ اس لیے پاکستان ایران پر اسرائیلی حملے سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی کھلی جارحیت اور اس سے پہلے پاکستان پر ہندوستان کا حملہ ایک گریڈ پلان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اس میں بھارت اور اسرائیل کو امریکہ کی مکمل آشیرواد حاصل تھی اور ہے، اور اس کا مقصد ان دونوں مسلم ممالک کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانا تھا، مگر کائناتوں کے طاقتور ترین شہنشاہ کو اپنے نام لیواؤں کی رسوائی قبول نہ تھی، لہٰذا ان کے عزائم ناکام بنا دیے گئے۔ اسرائیل کے حملے سے ایران کی انٹیلیجنس کی ناکامی بہت واضح ہوتی ہے۔ موساد نے ایران کے اندر جس حد تک نیٹ ورک قائم کر لیا تھا، وہ بے حد تشویشناک ہے۔ ایران پر لگی پابندیوں کی وجہ سے اسے بہت مشکلات کا سامنا بھی رہا ہے، مگر ایران کو اپنا انٹیلیجنس سسٹم، اپنی ایئر فورس، اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم اور سائبر وارفیئر سسٹم بہت جدید اور مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی ضرورت تھی، جو وہ نہیں کر سکا۔ اسرائیل کو ایران میں موجود اپنے جاسوسوں کے ذریعے اتنی صحیح معلومات مل رہی تھیں کہ اس نے پہلے حملے میں ہی ایران کی پوری عسکری قیادت اور چوٹی کے سائنسدانوں کو قتل کر دیا، مگر اتنے بڑے نقصان کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید ایران اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ اسرائیل کو جواب دے سکے یا اس پر جوابی حملہ کر سکے، مگر ایران کی مذہبی، سیاسی اور عسکری قیادت نے غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ بہت کم وقت میں اپنے وسائل مجتمع کیے اور پلٹ کر اسرائیل پر مسلسل حملے کر کے نہ صرف دنیا کو حیران کر دیا، بلکہ اسرائیلی دفاعی نظام کے ناقابل تسخیر ہونے کے متھ کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ پہلی بار ایران کے میزائلوں سے اسرائیل کے اندر عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، سائرن بجے ہیں، لوگ پناہ لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے اگرچہ رکاوٹیں بہت ہیں، مگر ان تمام رکاوٹوں اور انٹرسیپشن سے بچ کر 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کچھ میزائل اسرائیل کے اندر اپنے اہداف سے ٹکرانے میں کامیاب ہوئے، جن کی وجہ سے پورے اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ اسرائیل میں ہونے والے جانی نقصان، اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کے ایکس پر جاری کیے گئے اس بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم ہلاک ہونے والوں کا مل کر سوگ منائیں گے۔ 1973 کے بعد پہلی بار اسرائیل نے اپنے شہریوں کی ہلاکتوں کو دکھ اور کرب سے دیکھا ہے، اس سے شاید اس کی درندگی میں کچھ کمی آئے۔ ایران کے ایٹمی اثاثے اور پلانٹ تباہ کرنے کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ ہدف، جس کا وہ کئی بار اعلان کر چکے ہیں، وہاں کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے اور موجودہ مذہبی اور سیاسی قیادت کو ہٹا کر ان کی جگہ مصر، اردن یا شام کی طرح کا کوئی سیٹ اپ لانا چاہتا ہے۔ ایران کے سابق شاہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا بھی انٹرویو دینے کے لیے نیتن یاہو کے پاس حاضری لگا چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اس ہدف کی حمایت میں کئی کلمی کارندے بھی متحرک ہو چکے ہیں، جن میں پاکستان کے بھی کئی چڑی مارکہ تجزیہ کار شامل ہیں۔ پاکستانی لبرلز دین سے بغض رکھنے کی وجہ سے ایران کی مذہبی قیادت کے خلاف ہیں، ورنہ اگر کوئی بے دین حکمران اپنے ملک میں انسانی حقوق پامال کرتا ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مودی کی مسلم کش پالیسیوں پر کبھی شدت سے تنقید نہیں کی اور نہ ہی غزہ میں ہونے والے مظالم کے خلاف کھل کر لکھا ہے۔ اس
اس وقت ایران کے لیے رجیم کا تحفظ اتنا ہی اہم ہے جتنا خود ملک کا دفاع۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے اور ان کے بعد ایران کے صدر نے قوم کو اتنے بڑے صدمے میں ہمت اور حوصلہ دینے، فوراً اٹھ کھڑا ہونے اور اسرائیل پر جوابی حملہ کرنے کا جذبہ اور جرأت پیدا کرنے میں بے حد اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے عوام اپنی موجودہ قیادت کے بارے میں تحفظات رکھتے تھے، مگر دشمن کے خلاف پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی ہے۔ ویسے بھی ایرانی عوام اپنے دشمنوں کے اکسانے پر نہ حکومت تبدیل کریں گے اور نہ ہی کسی امریکی اور اسرائیلی پٹھوں کو قبول کریں گے۔ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را کا بھی ایران میں بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے۔ اس نے بھی دوستی کے روم میں یقیناً دشمنی کا کردار ادا کیا ہے اور اسرائیل کو اہم ترین معلومات فراہم کی ہیں۔ بھارت کے اس کردار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایران کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور اسے اب دوست اور دشمن کا واضح فرق معلوم ہو جانا چاہیے۔ ایران کو اب اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کرنی چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان، ترکی، ملیشیا، ایران، افغانستان، انڈونیشیا، فلسطین اور بھی جو ملک ساتھ شامل ہوں کو مشترکہ دفاعی پالیسی تشکیل دینی چاہیے اور اس ضمن میں چین اور روس کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔ مذکورہ مسلم ممالک کے وفود پوری دنیا میں جائیں اور اسرائیل کو انسانوں کا سب سے بڑا دشمن اور انسانیت کے لیے سب سے بڑے خطرے کے طور پر اس کے گناہوں کردار کو دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ دنیا بھر کی حکومتیں اور عوام دونوں اس سے متنفر ہوں اور اس سے ہر قسم کا ناطہ توڑ لیں۔ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کے خطرناک عزائم دیکھ کر پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے افراد کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، ڈاکٹر سمر مبارک اور میاں نواز شریف نمایاں ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی بے شمار غیر معروف ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان محسنوں پر اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ پاکستان کو ایک جنگ مسلسل کا سامنا ہے، اس کے لیے آنکھ جھپکنے کی سستی بھی گوارا نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، یعنی اپنا جنگی ساز و سامان اور جنگی تیاریاں مکمل رکھو۔ مسلم دنیا کے عظیم جرنیل صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ جنگ آ پڑے تو جنگ میں حصہ لو اور جنگ ختم ہو جائے تو جنگ کی تیاری میں لگ جاؤ۔ شاعر مشرق درست کہہ گئے ہیں، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ کے مفاجات۔ پاکستان اور ترکی ہی نہیں، تمام مسلم ممالک کو کھل کر ایران کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر مزید ایک ہفتے تک ایران کے بیلسٹک میزائل اسرائیل کی عمارتوں سے ٹکراتے رہے اور سپریم لیڈر اور صدر محفوظ رہے تو پھر وہ اسرائیل کی شکست اور ایران کی فتح ہوگی۔